تیسرا سوال یہ کہ کیا تعویذ پہننا شرک ہے؟ یاد رکھیں تعویذ کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ تعویذ ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہے. کوئی ایسا منتر پڑھا گیا کہ جس کا مطلب ہم کو نہیں معلوم، یا ایسا منتر پڑھا گیا، ایسی چیز پڑھی گئی، ایسی چیز اس تعویذ میں لکھی گئی کہ جس کے اندر شیطان سے پہلے زمانے میں رواج تھا، زمانہ جاہلیت میں اسلام کے آنے سے پہلے ایسے تعویذ بناتے تھے لوگ کہ اس کے اندر شیطانوں سے مدد مانگی جاتی تھی، شیطانوں کو اور جناتوں کو مدد کے لیے پکارا جاتا تھا اور وہ تعویذ گلوں میں لٹکایا جاتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تعویذوں کو منع کیا ہے. ان تعویذوں کے بارے میں فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تمیمہ لٹکایا، تمیمہ کہتے ہیں وہی منتر والا تعویذ یا ایسا تعویذ جس میں شرک کیا گیا ہو اور اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے کسی سے مدد مانگی گئی ہو، تو اس تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ ایسا تعویذ لٹکانا شرک ہے اور منع ہے. ہر تعویذ نہیں. اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم ہے تعویذ کی وہ جس میں قرآنی آیت لکھی گئی ہو یا اللہ کے جو پاک نام ہے اسماء حسنہ وہ نام لکھے گئے ہوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثوں میں جو دعائیں ہیں وہ دعائیں لکھی گئی ہوں. تو یہ اس قسم کے تعویذ جائز ہیں. یاد رکھیے یہ جائز الگ ہے، ہم فرض نہیں کہہ رہے، ہم فرض نہیں کہہ رہے کہ جس نے یہ تعویذ زندگی میں ایک بار بھی نہیں لٹکایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، ایسا کہہ رہے ہیں ہم لوگ. ہم فرض نہیں کہہ رہے. یہ جو تعویذ ہے قرآن کی آیتوں کا یا اللہ کے ناموں کا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کا جو تعویذ لٹکایا جاتا ہے اس کو ہم فرض اور ضروری نہیں کہہ رہے. ہاں کسی نے لٹکا لیا تو یہ جائز ہے. بہت سارے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے. بہت سارے لوگ جو ہے ہر تعویذ کو ایک ہی گنتی میں لیتے ہیں، وہ شرک کہتے ہیں. یہ غلط ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا ہے وہ اس قسم کا تعویذ ہے جس میں منتر ہو، غیر اللہ سے مدد مانگی گئی ہو. اس شرک والے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس پر پوری امت کا اجماع ہے. یاد رکھیں پورے علماء کا اجماع ہے کہ وہ تعویذ منع ہے اس میں شرک کیا گیا ہو یا ایسا منتر پڑھا گیا جس کا مطلب ہی نہیں معلوم یا غیر اللہ سے مدد مانگے. ایسے تعویذ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. اس پر امت کا اجماع ہے، سارے علماء. اور سارے ہی علماء یہ کہتے ہیں، چاروں امام بھی اور علامہ ابن تیمیہ اور بڑے بڑے علماء کہتے ہیں کہ وہ تعویذ جس میں قرآن کی آیت لکھی گئی ہو یا اللہ کے نام لکھے گئے ہوں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں جو دعائیں وہ دعائیں لکھی گئی ہوں تو ایسا تعویذ لٹکانا جائز ہے. فرض اور ضروری نہیں ہے، جائز ہے. کسی نے لٹکا لیا تو اس پر شرک کا حکم نہیں لگے گا، گمراہی کا حکم نہیں لگے گا، جائز ہے. لیکن افضل پھر بھی یہی ہے کہ نہ لٹکائے. ہم لوگ کہتے ہیں افضل یہی ہے کہ نہ لٹکائے، اللہ پر بھروسہ کریں. لیکن اگر کسی نے ایسا تعویذ لٹکا لیا تو وہ جائز ہے کیونکہ حدیث میں اس کا بھی ثبوت ہے صحابہ سے. ابو داؤد شریف اور ترمذی میں روایت ہے. حدیث کی دو مشہور کتابیں ابو داؤد اور ترمذی میں روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی کہ اگر کوئی شخص خواب میں سے گھبرا کر اٹھ جائے، برا خواب دیکھے اور گھبرا کر اٹھ جائے تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون. تو عبداللہ ابن عمر کے جو پوتے وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر اپنے ہر بچے کو یہ دعا سکھاتے تھے، اپنے بیٹوں کو بھی اور اپنے پوتوں کو. اور جو بچے ان کے چھوٹے ہوتے تھے، نابالغ بچے جو پڑھ نہیں سکتے دعا، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا لکھ کر ان کے گلے میں لٹکاتے تھے. اب بتائیے اگر صحابی کو معلوم ہو کہ یہ شرکی عمل ہے تو کوئی صحابی یہ عمل کر سکتا ہے؟ تو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عمل کیا، اپنے بچے کے گلے میں لٹکایا. تو اس کا مطلب یہ شرک نہیں ہے، یہ اچھے قسم کا تعویذ ہے. حدیث کی دعا کا یا اللہ کے نام کا یا قرآن کی آیتوں کا، یہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کسی نے لٹکا لیا تو یہ جائز ہے. ایک اور حدیث میں ہے، وہ تو مسلم شریف کی حدیث ہے. عوف بن مالک الجعی رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے مسلمان ہوئے وہ لوگ، اور مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ کننا نرقى فی الجاہلیہ، ہم جاہلیت میں جھاڑ پھونک کرتے تھے، دم کیا کرتے تھے، تو اسلام میں کیا شکل ہے، اسلام میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، جھاڑ پھونک میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو. اب دیکھیں جھاڑ پھونک رقیہ کا لفظ ہے، جو صحیح تعویذ ہوتا ہے قرآن کی آیت کا یا حدیث کا یا اللہ کے ناموں کا، اس کو عربی میں تمیمہ نہیں کہتے، اس کو رقیہ کہتے ہیں.
اس کو کیا کہتے ہیں؟ رقیہ. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لفظ اختیار کیا یہاں پر لا بأس بالرقیٰ ما لم یکن فیہ شرک. رقیہ میں یعنی قرآن کی آیتیں، حدیث کی یا حدیث کی دعائیں یا اللہ کے نام پڑھ کر دم کرنا یا اس کا تعویذ لٹکانا، یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس میں شرک نہ ہو. یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگی گئی ہو یا جو ہے کوئی شرکیہ منتر اس پر پڑھ کر پھونکا گیا ہو یا شرکیہ منتر لکھ کر وہ گلے میں لٹکایا گیا ہو، تو یہ اس قسم کا تعویذ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. باقی دوسرا جو تعویذ ہے وہ جائز ہے، ضروری نہیں ہے.